اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان ایک بار پھر کلیدی مطلب یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں آپ سب بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ بھائیوں نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا، اور الحمدللہ کل سے ہمارا چینل آپ بھائیوں کی محنت، آپ بھائیوں کی محبت سے مونیٹائز ہو گیا۔ اور جیسا میں بار بار آپ بھائیوں کو ویڈیو میں کہتا رہا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، تو آپ بھائیوں نے ویسا ہی کیا اور میری چینل کو مونیٹائز کیا۔ تو میں ایک بار پھر آپ بھائیوں کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا، میرے ویڈیو کو ٹائم دیا۔ اور آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ کسی کا ویڈیو 10 منٹ 15 منٹ دیکھ سکے، لیکن یہ تو آپ بھائیوں کا میرے اوپر بھروسہ ہے، تو اس لیے آپ بھائیوں کی محنت سے، محبت سے میرا چینل الحمدللہ مونیٹائز ہو گیا، اور میں ایک بار پھر آپ بھائیوں کا شکر گزار ہوں۔ اور حسبی وعدہ اس چینل کے اوپر، جیسا اس کا نام تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کلیدی مطلب کہ اس پر کمپنیوں کے کمبینیشن شیئر کیے جائیں گے۔ جو حکومہ خود اپنا میڈیسن تیار نہیں کر سکتے، تو ان حکومہ کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر 99 ویڈیو یعنی 100 میں ایک کم ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ ایک چینل میں آج یہ 100واں ویڈیو ہے، یعنی اس چینل میں جو ویڈیو کا سینچری ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا اس ویڈیو کے ساتھ۔ پہلے اس چینل پر 99 ویڈیو موجود تھے، اور ابھی آج 100واں ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو جس مرض کے اوپر بنتا ہے، یہ احتلام کے اوپر یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے۔ اور احتلام کے بارے میں تو عام بندہ بھی جانتا ہے، اور حکومہ تو چھوڑو، وہ تو جانتا ہی ہوگے، لیکن جو ایک عام مرض ہے اور آج کل کی جو خوراک ہے، اس حساب سے یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے یہ مرض۔ تو ابھی میں احتلام کے بارے میں اپنے بھائیوں سے کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں۔ عام لوگ اسے کپڑے ناپاک ہونا بھی کہتے ہیں۔ علماء نے احتلام کو بنیادی طور پر 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 احتلام طبعی یعنی غیر مرضی، اور احتلام غیر طبعی یعنی مرضی۔ ابھی احتلام طبعی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سوتے وقت انزال کی ایسی حالت ہے جو بالغ افراد میں بغیر کسی سبب کے مہینے میں 1 یا 2 بار طبی طور پر رونما ہو جاتی ہے، اور اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 2 احتلام غیر طبعی، اگر کسی شخص کو مہینہ میں کئی بار دن یا رات میں سوتے وقت کپڑے ناپاک ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اسے احتلام غیر طبعی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاج کی طرف فوری رجوع کرنا چاہیے۔ ابھی اس کے جو اسباب ہیں وہ کچھ یوں ہیں: اسلامی تعلیمات سے دوری، بعض نفسیاتی مسائل جیسے ٹینشن، امراض معدہ، بدہضمی، دائمی قبض، پیٹ کے کیڑے، امراض گردہ اور سوزش بول، فحش لٹریچر پڑھنا یا فحش فلمیں دیکھنا، بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، نرم یا ریشمی بچھونوں پر سونا، الٹا لیٹ کر سونے کی عادت، ذکاوت حس، پانی سے کھیلنا، بڑی عمر تک کنوارا رہنا یا شادی نہ ہونا، شہوت کی زیادتی، جماع کی خواہش پوری طرح جنسی خواہش کی تسکین نہ ہونا، جلق، کثرت جماع،
خزانہ منی میں کمی واقع ہونا، حفظان صحت کے اصولوں سے انحراف، ثقیل، بادی، گرم، مرغن، محرک اور ترش اغذیہ کا کثرت سے استعمال، سوتے وقت پیٹ بھر کر کھانا یا پانی پینا اس کے اسباب میں شامل ہے۔ نیز بعض شادی شدہ افراد میں بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ علامات: مریض کو ہر روز بلا ناغہ یا دوسری تیسری روز احتلام ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات مریض سوتے وقت کسی سے جنسی تعلق کا خواب دیکھتا ہے اور کامل انتشار کی حالت میں انزال ہو جاتا ہے۔ بغیر خواب کے بے خبری کی حالت میں بھی انزال ہو جاتا ہے۔ اگر اسباب شدید ہو تو ایک ہی رات میں 2 یا 3 بار بھی احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض مریضوں کو دن میں سوتے ہوئے بھی احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ پیشاب جل کر آتا ہے، قبض رہنے لگتی ہے اور طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے، نیز کمر اور خصیوں میں درد ہوتا رہتا ہے۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسے نسیان کی شکایت ہو جاتی ہے۔ احتلام کے مریضوں کو جریان کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کے علامات اور اسباب تھے۔ ابھی اس کے لیے جو کمبینیشن ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ یہ کمبینیشن کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے وہ آپ بھائی چیک کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو لینا ہے لبوب بارد نقرئی۔ پہلے آپ یہ چیک کریں، لبوب بارد نقرئی، یہ قرشی والوں کا آتا ہے، یہ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ لینا ہے یہ جوارشی شاہی، یہ بھی قرشی والوں کا آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کو یہ شربت لینا ہے گسٹوفل، یہ بھی قرشی والوں کا آتا ہے، یہ لینا ہے۔ اور پھر یہ آپ کو لینا ہے اسپاٹون، یہ گولی ہے، یہ بھی قرشی والوں کا ہے، یہ لینا ہے۔ اور ساتھ میں راحت ٹیب، یہ بھی قرشی والوں کا آتا ہے، یہ آپ کو لینا ہے۔ یعنی یہ کمبینیشن 5 چیزوں کے اوپر مشتمل کمبینیشن ہے۔ ابھی اس کمبینیشن کو لینے کے بعد جو آپ کو ہر جگہ آسانی کے ساتھ میسر ہوگا، کیسے استعمال کرنا ہے، یعنی لبوب بارد نقرئی صبح و شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ، لبوب بارد نقرئی صبح اور شام آدھا چمچ آپ کو لینا ہے پانی کے ساتھ۔ اور دوپہر کے ٹائم آپ کو لینا ہے گسٹوفل سیرپ چائے والا 1 چمچ، اور ساتھ میں جوارشی شاہی 1 چمچ چائے والا، یہ بھی آپ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی لبوبی بارد نقرئی آپ کو صبح اور شام لینا ہے، اور دوپہر کے ٹائم میں آپ کو گسٹوفل شربت اور جوارشی شاہی استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ۔ اور جو جوارشی شاہی کی مقدار ہے وہ بھی 5 گرام آپ لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ۔ سپہر کے ٹائم یعنی 5 بجے کے ٹائم میں آپ کو اسپاٹون گولی لینا ہے 2 عدد پانی کے ساتھ، اور رات کو پھر آپ نے لینا ہے راحت ٹیب 2 عدد پانی کے ساتھ۔ یہ تھا اس کا مکمل طریقہ استعمال۔ ابھی اس میں آپ کو کون سی غذا استعمال کرنی ہے وہ، یعنی غذا زود ہضم اور سرد اغذیہ استعمال کریں۔ پرہیز ثقیل، گرم، ترش، مرغن اور محرک اغذیہ سے پرہیز کریں۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا کمبینیشن جو ہر جگہ پر آپ بھائیوں کو ملتا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ سب بھائیوں کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ بھائیوں نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا، اور ابھی انشاءاللہ جو ہمارے باقی 4 چینل ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس ماہ میں مونیٹائز ہو جائیں گے، یعنی وہ ابھی پروگرس میں پڑی ہے۔ انشاءاللہ ایک چینل عید سے پہلے مونیٹائز ہوگا، کلید شفا، اور جو 2 چینل ہے وہ عید کے فوراً بعد، اور ایک چینل بڑی عید پر انشاءاللہ مونیٹائز ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں 5 چینل چلانا اور پھر اس کو مونیٹائز کرنا، یہ آپ بھائیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔
کیونکہ آپ جو بھی حکماء ہے یا عام لوگ ہیں وہ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں تو تب چینل مونیٹائز ہوتا ہے، کیونکہ آپ تو اکثر حکماء کو معلوم ہے کہ ایک چینل مونیٹائز کرنے کے لیے تو 1000 سبسکرائبر بھی چاہیے اور ساتھ میں 4000 گھنٹہ بھی، یہ بھی آپ کو پورا کرنا چاہیے، تب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے۔ تو آپ بھائیوں کی محبت سے، آپ بھائیوں کی مشقت سے ہمارا انشاءاللہ ایک چینل مونیٹائز ہوا، اور جو باقی 4 چینل ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اگر اللہ نے چاہا اور آپ بھائیوں نے سپورٹ کیا تو ابھی وہ بھی انشاءاللہ بہت قریب مونیٹائز ہونے والا ہے۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ نگہبان۔